بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، آج ایران میں صدارتی انتخابات جاری ہیں جس کے لیے شہری پولنگ کا رخ کیے ہوئے ہیں۔ ایران کا انوکھا سیاسی نظام کیسے چلتا ہے اور یہاں کس ادارے کے پاس کتنے اختیارات ہیں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس چیز کے بارے میں آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کیا جائے، آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ایکسپوز ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں۔ ایران کے شہری آج ملک میں ہونے والی صدارتی انتخابات کے سلسلے میں ہونے والی پولنگ میں حصہ لے رہے ہیں۔ موجودہ صدر حسن روحانی کے جانشین بننے کے لیے 4 امیدوار میدان میں اترے ہیں، جن میں سے 3 امیدواروں کو سخت تیر خیالات کا حامی قرار دیا جاتا ہے۔ رائے عامہ کے جائزوں کے مطابق عدلیہ کے موجودہ سربراہ اور قدامت پسند شیعہ رہنما ابراہیم رائس کی فتح کے امکانات زیادہ روشن ہیں۔ ان جائزوں کے مطابق ایران کے مرکزی بینک کے گورنر اور اعتدال پسند رہنما عبد الناصر حمایتی ان کے سب سے بڑے حریف ہیں۔ ایرانی سیاسی نظام کے بعض ناقدین اور اصلاح پسندوں نے اس انتخابات کا بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ ان کا موقف ہے کہ صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کے خواہش مند کہیں امیدوار پر پابندی کے بعد ابراہیم رائس کے لیے جیت کا رستہ ہموار کیا گیا ہے۔ ایران میں رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی نے جمعہ کے صبح اپنا ووٹ ڈالا اور لوگوں کو بھی ووٹ ڈالنے کی ترغیب دی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر ووٹ اپنی حیثیت رکھتا ہے، آؤ ووٹ ڈالو اور اپنا صدر چن لو، یہ ہمارے ملک کے لیے مستقبل کی اہم ترین پیش ہے۔ 3 سال قبل امریکہ کی جانب سے جوہری معاہدے معطل کیے جانے کے بعد ایران پر تجارتی پابندیاں عائد ہوئی تھیں، جس سے یہاں کے شہریوں کو معیشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اعتدال پسند ایرانی صدر حسن روحانی دوبارہ صدارت کے لیے امیدوار نہیں بن سکتے، کیونکہ وہ 2 مرتبہ 4 سال کی مدت کے لیے صدر منتخب ہو چکے ہیں اور کسی ایک شخص کے لگاتار تیسری مرتبہ صدر بننے پر پابندی عائد ہے۔ ایران میں صدارتی انتخابات کے امیدوار کون ہیں، یہ ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے، مگر پہلے آپ کے لیے یہ جاننا زیادہ ضروری ہے کہ ایران کا سیاسی نظام دیگر ممالک کے سیاسی نظاموں سے کتنا مختلف ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو ایران کے سیاسی نظام اور کس کے پاس کتنی طاقت ہے اور کتنے اختیارات ہیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ایران کا سیاسی نظام کسی کے لیے پیچیدہ ہے تو کسی کے لیے غیر معمولی۔ اس میں جدید دینی طرز حکومت کو جمہوریت کے ساتھ ایک منفرد انداز میں ملایا گیا ہے۔ ایران میں صدر اور پارلیمان کو تو لوگ ہی منتخب کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ غیر منتخب شدہ اداروں کا ایک نیٹ ورک قائم ہے جس کی سربراہی رہبر اعلیٰ کرتے ہیں، جس کو سپریم لیڈر کہا جاتا ہے۔ ایران کے سیاسی نظام میں سب سے طاقتور عہدہ رہبر اعلیٰ یا سپریم لیڈر کا ہے، اور اس عہدے پر آج تک صرف 2 لوگ ہی آ سکتے ہیں۔ پہلی بار یہ عہدہ سن 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد آیت اللہ روح اللہ خمینی کو ملا، اور اس کے بعد اس پر موجودہ رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی آئے تھے۔ ایرانی حکمران رضا شاہ پہلوی کی حکومت گرانے کے بعد خمینی نے اس عہدے کو ایرانی سیاسی ڈھانچے میں سب سے اہم منصب بنایا تھا۔ سپریم لیڈر ایرانی دفاعی فورسز کا کمانڈر ان چیف بھی ہے اور ملک میں سیکورٹی کے معاملات پر نگرانی رکھتا ہے۔ وہ عدلیہ کے سربراہ، اثر و سوق رکھنے والی نگہبان شورا کے نصف ممبران، نماز جمعہ کے امام اور سرکاری ٹی وی اور ریڈیو نیٹ ورکس کے سربراہان تعینات کرتا ہے۔ اس رہبر اعلیٰ کے کنٹرول میں ایسے اربوں ڈالرز کے خیراتی ادارے بھی ہوتے ہیں جو ایرانی معیشت میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ سن 1999 میں خمینی کی موت کے بعد علی خامنائی ہی سپریم لیڈر بنے تھے۔ گزشتہ عرصے میں انہوں نے اپنی پوزیشن اور طاقت کو مستحکم کیا اور حکمرانی کے اس نظام کو درپیش چیلنج کو دبا کر رکھا ہے۔ نمبر 2، صدر۔ ایران میں ایک صدر کو 4 سال کی مدت کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، اور کوئی بھی شخص مسلسل ادوار کی بعد تیسری بار صدر منتخب نہیں ہو سکتا۔ آئین میں اس عہدے کو ملک میں دوسرا سب سے بڑا عہدہ قرار دیا گیا ہے۔ ایرانی صدر ایگزیکٹو کا سربراہ بھی ہوتا ہے،
صدر کی ذمہ داری ہے کہ ملک میں آئین کی عمل درآمدی یقینی بنائے۔ مقامی پالیسی اور خارجہ امور پر صدر کا اثر و رسوخ ہوتا ہے، لیکن تمام ریاستی معاملات پر سپریم لیڈر کا فیصلہ حتمی تصور کیا جاتا ہے۔ رواں ماہ ایران کے شہری موجودہ صدر حسن روحانی کا جانشین منتخب کریں گے۔ گزشتہ 2 صدارتی انتخابات میں روحانی نے بڑے مارجن سے فتح حاصل کی تھی۔ انہوں نے پہلے راؤنڈ میں ہی 50% سے زیادہ ووٹ حاصل کیے، جس سے مزید کسی مقابلے کی ضرورت درپیش نہیں آئی۔ تمام صدارتی امیدوار کو نگہبان شورا سے منظوری درکار ہوتی ہے۔ یہ عالم دین اور قانونی ماہرین پر مبنی ایک ادارہ ہے جس میں 12 ممبران ہوتے ہیں۔ سن 2021 میں ہونے والے ایرانی صدارتی انتخابات کے لیے 590 افراد نے امیدوار بننے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، مگر صرف 7 افراد کے کاغذات نامزدگی کو ہی منظور کیا گیا۔ ایران میں خواتین کو صدارتی انتخابات لڑنے کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ نمبر 3، پارلیمان۔ ایرانی پارلیمان یا مجلس میں 290 اراکین ہوتے ہیں۔ ان ممبران کو عام انتخابات کے ذریعے ہر 4 سال بعد منتخب کیا جاتا ہے۔ پارلیمان نئے قوانین متعارف کروا سکتی ہے، سالانہ بجٹ کو مسترد کر سکتی ہے اور حکومتی وزراء یا صدر کو طلب کرنے کے علاوہ اس کے مواخذے کا حق رکھتی ہے۔ تاہم پارلیمان سے منظور شدہ تمام قوانین کو نگہبان شورا سے حتمی منظوری حاصل کرنا ضروری ہوتی ہے۔ سن 2020 کے پارلیمانی انتخابات میں سخت گیر رہنماؤں نے بڑی کامیابیاں حاصل کی تھیں۔ ان سے قبل نگہبان شورا نے 7000 سے زائد ممکنہ امیدواروں کو نااہل قرار دیا تھا، جن میں سے بعض رہنما اعتدال اور اصلاح پسند بھی تھے۔ نمبر 4، نگہبان شورا۔ ایران میں سب سے زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والا ادارہ نگہبان شورا کہلاتا ہے۔ اس کے پاس پارلیمان سے منظور شدہ قوانین کو مسترد کرنے کا حق ہے۔ یہ پارلیمان صدارت اور مجلس خبرگان رہبری کے انتخابات کے لیے لوگوں کو امیدوار بننے سے روک سکتی ہے۔ اس میں سپریم لیڈر کے تعینات کردہ 6 عالم دین، جبکہ عدلیہ کی جانب سے نامزد کردہ اور پارلیمان کی جانب سے منظور کردہ 6 قاضی ہوتے ہیں۔ ممبران کو مراحل وار 6 سال کے لیے منتخب کیا جاتا ہے اور ہر 3 سال بعد آدھے ممبران تبدیل کیے جاتے ہیں۔ اس کونسل میں اس وقت سخت گیر رہنماؤں کی اکثریت ہے اور ان کے سربراہ آیت اللہ احمد جنتی ہیں۔ نمبر 5، مجلس خبرگان رہبری۔ اس مجلس میں 88 عالم دین ہوتے ہیں اور یہ رہبر اعلیٰ کو تعینات کرنے یا اس کی کارکردگی کی نگرانی کا ذمہ دار ادارہ ہے۔ اگر یہ مجلس محسوس کرے کہ سپریم لیڈر اپنی ذمہ داریاں نبھانے سے قاصر ہیں تو اس کے پاس انہیں ہٹانے کا حق بھی حاصل ہے۔ اگرچہ ایسا کبھی دیکھنے میں تو نہیں آیا کہ اس مجلس نے سپریم لیڈر کے فیصلوں کو چیلنج کیا ہو، تاہم یہ مجلس اس کے لیے اہم ہے کیونکہ یہ موجودہ 82 سالہ سپریم لیڈر علی خامنہئی کی صحت کے حوالے سے تشویش پائی جاتی ہے۔ اگر سپریم لیڈر کی وفات ہوتی ہے یا انہیں اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے قابل نہیں رہتے تو ان کے جانشین کے انتخابات کے لیے یہ مجلس ایک خفیہ رائے شماری کرے گی اور ایک سادہ اکثریت کی بنا پر ایک نئے رہبر اعلیٰ کا فیصلہ کرے گی۔ مجلس کے اراکین کے براہ راست انتخابات ہر 8 سال بعد ہوتے ہیں۔ آخری بار یہ انتخابات 2016 میں ہوئے، جس میں اعتدال اور اصلاح پسند رہنماؤں نے قریب 60% سیٹیں جیتی تھیں۔ گزشتہ مجلس میں اس کی تعداد 25% سے بھی کم تھی۔ نمبر 6، مجموعہ تخصص مسلط نظام۔ یہ کونسل سپریم لیڈر کی مشاورت کرتی ہے اور پارلیمان اور شورا نگہبان کے درمیان قانون سازی میں اختلاف کی صورت میں قانونی حل تلاش کرتی ہے۔ سپریم لیڈر اس کے 45 اراکین کو تعینات کرتے ہیں۔ یہ تمام افراد معروف مذہبی، سماجی اور سیاسی رہنما ہوتے ہیں۔ ان کے موجودہ سربراہ آیت اللہ صدوق عملی رجانی ہیں، جو عدلیہ کے سربراہ ہیں اور انہیں سخت گیر رہنما قرار دیا جاتا ہے۔ عدلیہ کا سربراہ ایران کے چیف جسٹس کو سپریم لیڈر تعینات کرتے ہیں اور وہ انہی کو جواب دیدہ ہیں۔ ان کی ذمہ داری اپنی عدالتوں اور ججوں کے ذریعے ملک میں اسلامی و قانونی قوانین کا نفاذ ہے۔ موجودہ چیف جسٹس ابراہیم رائس ہیں، جو صدارتی امیدوار بھی ہیں۔ سیکورٹی اور انٹیلیجنس سروسز کے ساتھ مل کر عدلیہ اختلاف کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن بھی کرتی ہے۔ انسانی حقوق کے کارکن اکثر یہ الزام لگاتے ہیں کہ مختلف لوگوں کو قومی سلامتی سے متعلق غیر منصفانہ مقدمات کا سامنا رہتا ہے اور ان مقدمات کی سماعت یہیں جج کرتے ہیں۔ ایران کی 8 کروڑ 30 لاکھ کی آبادی میں قریب 5 کروڑ 80 لاکھ لوگوں کی عمر 18 سال سے زیادہ ہے۔
اور وہ ووٹنگ میں حصہ لینے کا حق رکھتے ہیں۔ الیکٹوریٹ کا بڑا حصہ نوجوانوں پر مبنی ہے، کیونکہ ملک میں قریب نصف آبادی 30 سال سے کم عمر کی افراد پر مشتمل ہے۔ سن 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد سے ایران میں 2020 کے پارلیمانی انتخابات کے علاوہ تمام الیکشنز میں ووٹرز ٹرن آؤٹ مسلسل 50% سے زیادہ رہا۔ سن 2020 میں اس کی وجہ لوگوں کی مذہبی رہنماؤں کی اسٹیبلشمنٹ پر اعتماد اور معیشت کے حالات کو سمجھ جانا ہے۔ مسلح افواج۔ ایران کی مسلح افواج میں سپاہ، پاسداران انقلاب اسلامی اور عام فوج شامل ہیں۔ پاسداران انقلاب کو اسلامی نظام کے تحفظ اور فوج میں جوابی توازن برقرار رکھنے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ یہ ایران میں معیشی سیاسی اثر و رسوخ رکھتا ہے اور اس کے سپریم لیڈر سے قریبی تعلقات ہوتے ہیں۔ پاسداران انقلاب کی اپنی بری، فضائیہ اور بحری افواج ہیں۔ یہ ایران کے اسٹریٹجیکل ہتھیاروں کی نگرانی بھی کرتے ہیں۔ فوج کے سینئر کمانڈرز کی کو سپریم لیڈر تعینات کرتے ہیں، جو اس کے کمانڈر ان چیف بھی ہوتے ہیں۔ یہ کمانڈر انہیں صرف جواب دیدہ ہوتے ہیں۔ کابینہ۔ کابینہ کے ممبران یا وزراء کی کونسل کو ہی صدر چنتے ہیں۔ انہیں پارلیمان کی منظوری حاصل کرنا ہوتی ہے اور پارلیمان وزراء کے خلاف مواخذہ بھی کر سکتے ہیں۔ کابینہ کی سربراہی صدر یا کابینہ کے امور کی ذمہ داری نائب صدر کرتے ہیں۔ معزز ناظرین گرامی، یہ تھے کچھ ایران کے حکومتی نظام کے بارے میں معلومات۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں رائے ضرور دیجیے۔